عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم منطق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یعنی لاجک کا۔ تو آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے منطق میں علم کو ڈسکس کیا تھا، پھر علم کی جو دو اقسام ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، تصور اور تصدیق کی بحث آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لفظ اور معنی کی بحث میں کہ لفظ اپنے معنی پہ کس طرح سے دلالت کرتا ہے، اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے، یعنی لفظ اور معنی کی جو بحث ہے، لفظ اور معنی کا جو ایک تعلق ہے وہ مختلف جہتوں سے ہے۔ ایک جہت سے تو ہم نے دیکھ لیا لاسٹ لیکچر میں، پچھلے لیکچر میں، کہ لفظ اپنے معنی پہ کس طرح سے دلالت کرتا ہے، یعنی مناطقہ کے ہم لسانیات میں آپ چلے جائیں گے، لنگوسٹکس میں، تو وہاں اور باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ابھی ہم منطق کے موضوع میں اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس بحث ہے لفظ اور معنی کے تعلق کے حوالے سے مفرد اور مرکب کی، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب ہوتا ہے، اور مفرد جو ہے وہ کبھی متحد المعنی ہے اور کبھی متکثر المعنی ہے، ٹھیک ہے؟ متحد المعنی سے کیا مراد ہے کہ جو مفرد لفظ ہے اس کا ایک ہی معنی ہے، مفرد یعنی اکیلا لفظ، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ جب دو یا زیادہ الفاظ کو آپ آپس میں ملاتے ہیں تو پھر ایک کمپاؤنڈ آپ کہہ لیں کہ ورڈ بن جاتا ہے، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو مفرد اکیلا لفظ ہے، مفرد جو ہے نا کبھی متحد المعنی ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مفرد کا ایک ہی معنی ہے، جیسے عام طور پہ کسی بھی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو مفرد ہوتا ہے وہ متکثر المعنی ہوتا ہے، یعنی مفرد جو لفظ ہوتا ہے اس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ٹھیک؟ یہ ایک سے زائد معنی والی بات ذرا ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم ایسے مفرد کو ڈسکس کریں گے کہ جو متحد المعنی ہے، جس کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کی آگے تین قسمیں ہیں۔ علم، یہ علم نہیں ہے بلکہ علم ہے، علم سے مراد نیم۔ دوسرا کیا ہے؟ متواتی، متواتی کے لیے جو انگریزی میں ہمیں مناسب لفظ ملا وہ کیا؟ یونیووکل۔ ویسے تو تواتو کا مطلب ہوتا ہے توافق، یعنی موافقت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اپنے کسی معنی کے اوپر صادق آئے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو ایک تو علم ہے، علم تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم سے مراد نام ہے، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی شے کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام ہے، جیسے ہم نے اس کی مثال دیکھی زید۔ دوسرا کیا ہے؟ متواتی یعنی یونیووکل، اور تیسرا کیا ہے؟ مشکک یعنی سکیپٹک۔ تو یہ تین ہمارے سامنے ہیں۔ تو متواتی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم تو وہ ہے نا کہ جس کا معنی متعین ہے، زید کا معنی متعین ہے، لاہور کا معنی متعین ہے۔ تو اگر متحد المعنی جو ہے وہ پھر آگے دو قسموں میں تقسیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس مفرد کا ایک معنی ہے وہ پھر آگے دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کا معنی متعین ہے، وہ تو ہو گیا علم، اور ایک وہ ہے جس کا معنی متعین نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ متواتی ہے یا پھر مشکک ہے۔ متواتی کب ہے؟ جب وہ ایک سے زائد معنی کے اوپر برابر طور پہ صادق آئے، یعنی ایک سے زائد افراد کے اوپر برابر طور پر صادق آئے۔ اور مشکک کب ہے؟ جب وہ ایک سے زائد افراد کے اوپر کمی بیشی کے ساتھ صادق آئے، برابر طور پہ صادق نہ آئے۔ اس کو ذرا ہم مثالوں سے سمجھیں گے تو پھر بات جو ہے وہ واضح ہوگی، کلیئر ہوگی۔ جیسے دیکھیں علم تو آسان تھا، ٹھیک ہے؟ متواتی، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے انسان، علم میں معنی متعین ہے، زید کا معنی کیا ہے؟ متعین ہے۔ متواتی کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان۔ تو انسان کا معنی متعین نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی، کیونکہ متواتی کی ڈیفینیشن میں ایک بات ہم نے یہ بیان کی ہے کہ اس کا معنی متعین نہیں ہے، انسان کا معنی متعین نہیں ہے۔ یعنی انسان جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی اسپیسیفائڈ پرسن نہیں ہوتا۔ انسان سے مراد دنیا میں اس وقت 7-8 ارب انسان، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو متواتی وہ ہے کہ جس کا ایک تو معنی متعین نہیں ہے لیکن معنی اس کا ایک ہی ہے، ہم اس کو متحد المعنی کہہ رہے ہیں،
انسان کا معنی تو ایک ہی ہے، انسان ہی ہے. انسان کا معنی جن، بھوت، چڑیل، پری، خلائی مخلوق کچھ بھی نہیں ہے، معنی اس کا ایک ہی ہے. لیکن جو اس کا معنی ہے وہ متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے، زید، لفظ زید کا معنی بھی ایک ہے لیکن اس کا معنی متعین ہے. زید سے مراد شخص زید، ٹھیک ہے، وہ علم ہو گیا. تو انسان کا معنی متعین ہے، اس معنی میں متعین ہے کہ وہ جن، بھوت، چڑیل، پری وغیرہ خلائی مخلوق اس میں شامل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انسان کا معنی کیا ہے، وہ ایک ہی معنی ہے، حیوان ناطق آپ کہہ لیں مناطقہ کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ معنی اس اعتبار سے متعین نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے، متعین شخص اس سے مراد نہیں ہوتا جب ہم لفظ انسان بولتے ہیں. اب انسان کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے تحت آنے والے جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کے اوپر، یعنی جن جن افراد کے اوپر یہ لفظ انسان بولا جا رہا ہے یا جن جن افراد کے لیے یہ لفظ انسان جو ہے وہ بولا جا رہا ہے، ان تمام افراد کے اوپر اس کا جو اطلاق ہے وہ برابر طور پہ ہوتا ہے. برابر طور پہ ہوتا ہے، یعنی انسان بول کے جب آپ دنیا کے 7-8 ارب انسان مراد لیں گے تو وہ ساری انسان ہونے میں برابر ہوں گے. انسان ہونے میں سب برابر ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تھوڑا کم انسان ہے، یہ زیادہ انسان ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے نا، وہ برابر طور پہ انسان ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ پانی ہے. ٹھیک ہے، اب پانی جو ہے نا وہ متواتی ہے. ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ بارش کا پانی ہو، پانی جو ہے وہ دریا کا پانی ہو، پانی نہر کا پانی ہو، پانی سمندر کا پانی ہو، پانی ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ برابر ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں جہاں پہ بھی لفظ پانی جو ہے نا وہ اب اس سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، وہ غیر متعین ہے. ایک تو یہ ہے کہ پانی کا معنی ایک ہی ہے، پانی سے مراد پانی ہی ہے. ٹھیک ہے، پانی کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اس سے مراد پانی ہی ہوگی، پانی کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب پانی سے مراد ہائیڈروجن پلس آکسیجن. تو اب وہ پانی جو ہے نا اس کا اطلاق اپنے افراد کے اوپر برابر طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمندر کے پانی کو بھی آپ پانی کہتے ہیں، دریا کے پانی کو بھی آپ پانی کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ سمندر کا پانی زیادہ پانی ہے اور دریا کا پانی کم پانی ہے، یعنی پانی ہونے میں وہ برابر ہے. سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی پانی ہو، نہر کا پانی ہو، جوہڑ کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آج کل جو نیسلے کا پانی ہے، وہ پانی ہونے میں وہ برابر ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس متواتی کے بعد مشکک، اسکیپٹک. اس کی مثال کیا ہے؟ نور. مشکک کیا ہے؟ شک سے نکلا ہے، یعنی جس کا معنی ایک ہو. ایک بات تو یہ ہوگی چونکہ متحد المعنی ہے، معنی ایک ہے، وہ معنی متعین بھی نہیں ہے، غیر متعین ہے. ٹھیک ہے، جیسے متواتی میں تھا کہ وہ معنی غیر متعین ہے، مشکک میں بھی کیا ہے، وہ معنی غیر متعین ہے. لیکن اس لفظ کا اپنے معنی کے اوپر یا اپنے افراد کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے وہ برابر طور پہ نہیں ہوتا. متواتی میں تو وہ برابر طور پہ لفظ کا اپنے معنی پہ یا اپنے افراد پہ اطلاق ہوتا تھا. مشکک میں برابر طور پہ اپنے معنی کے اوپر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی کچھ کمی بیشی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ہم نے کیا دیکھی؟ جیسے نور، روشنی. اب دیکھیں روشنی جو ہے نا، دنیا میں روشنی جو ہے وہ، آپ نے لفظ روشنی بولا، ایک بات تو یہ کہ روشنی کا معنی روشنی ہے، نور کا معنی نور ہے، اندھیرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظلمت نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اس کا ایک ہی معنی ہے، نور کا ایک ہی معنی ہے. اب جب لفظ نور بولا جاتا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے. دوسری بات یہ ہو گئی، ایک تو ایک ہی معنی ہے، دوسرا وہ معنی غیر متعین ہے، یعنی کون سا نور آپ مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری بات کیا ہوئی ہے کہ لفظ نور جب بولا جاتا ہے تو اس کا لفظ نور کا جو اطلاق اس کے افراد پر ہوتا ہے تو وہ برابر طور پہ نہیں ہوتا جیسا کہ متواتی میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، متواتی میں تو برابر طور پہ اطلاق ہوتا تھا، مشکک میں وہ برابر طور پہ نہیں ہوتا. جیسے سورج کا نور، چاند کا نور. سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، بلب کی روشنی، ٹیوب لائٹ کی روشنی، کچھ روشنی کم ہے، کچھ روشنی زیادہ ہے. کوئی روشنی ایسی ہے جو ادھار لی گئی ہے کسی سے، کوئی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے. ٹھیک ہے، چاند کی روشنی تو ادھار لی ہوئی ہے، سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے. ٹیوب لائٹ کی روشنی زیادہ ہے، زیرو کے بلب کی روشنی کم ہے. تو اب وہ جو نور ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نور جو ہے نا، مطلب اپنی شدت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یعنی وہ نور ہونے میں، آپ یوں نہ سمجھے نا، آپ یہ نہ کہیں کہ جی پانی کی آپ نے مثال دی تھی تو پانی بھی تو تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. نہیں،
پانی پانی ہونے کے اعتبار سے، ہم مقدار کی بات نہیں کر رہے، مقدار میں تو پانی تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، پانی پانی ہونے میں برابر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پانی ہو زیادہ پانی ہو دونوں پانی ہی ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے تھوڑا پانی ہے اپنے پانی ہونے میں اور زیادہ پانی جو ہے وہ اپنے پانی ہونے میں جو ہے وہ زیادہ پانی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مشکک میں کیا ہے کہ نور جو ہے نا، نور وہ اپنے نور ہونے میں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کوئی روشنی جو ہے وہ روشنی ہونے میں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی روشنی ہو سکتی ہے اور زیادہ روشنی ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشکک، یعنی وہ لفظ وہ مفرد کے جس کا اپنے افراد کے اوپر یکساں طور پہ جو ہے وہ اطلاق نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ہے؟ مرکب۔ تو ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ اچھا، مفرد کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن بھی مناطقہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جز سے، یعنی مفرد لفظ وہ ہے کہ جس کے جز سے اس کے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو یا قصد نہ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ہم یہ سلائیڈ سامنے رکھ کے سمجھتے ہیں مفرد کو۔ جیسے زید ہے، زید لفظ زید یہ مفرد ہے، اس کا جز کیا ہے؟ زید کے اجزاء کیا ہیں؟ زا ہے، یا ہے، دال ہے، تین جو الفابیٹس ہیں ان سے مل کے زید بنا ہے۔ تو زا، یا اور دال میں سے کسی کی دلالت بھی زید کے جز پر نہیں ہے۔ مفرد کی بھی اجزاء ہیں نا، زید ہے، زید ایک لفظ ہے تو مفرد، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی اجزاء ہیں، اس کے تین الفابیٹس ہیں، زا، یا، دال۔ تو زید کے جز، لفظ زید کے جز سے اس کے معنی کے جز پہ دلالت نہ کی گئی ہو۔ زید کے لفظ کے تین اجزاء ہیں، زا، یا اور دال، اور زید کا معنی کیا ہے؟ شخص زید، ٹھیک ہے، شخص زید یعنی زید کا وجود۔ اور زید کے معنی کے اجزاء کیا ہوں گے؟ زید کا ہاتھ، پاؤں، ناک، سر، پیٹ، ٹانگ، یہ سب کچھ، یہ اس کے معنی کے جز ہوں گے۔ تو زید کے جو لفظ ہے، تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی زا سے مراد زید کا سر نہ ہو، یا سے مراد زید کی ٹانگیں نہ ہوں، دال سے مراد زید کے پاؤں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ یعنی مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے جز سے، جس لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہ کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک۔ منطقیوں کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ذرا مختلف ہوتی ہیں، ہم تو اس کو بہت آسان کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں، اگر آپ اس کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں گے تو سر سے گزر جائے گی۔ خیر، اور اس لیے ہم بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ذرا وہ بات کھلے، سمجھ میں آئے، ذہن میں بیٹھے۔ اب یہ مرکب کو سمجھتے ہیں کہ مرکب کیا ہے، اس سے بھی یہ مفرد کی ڈیفینیشن ذرا زیادہ بہتر طور سمجھ میں آئے گی۔ تو مفرد میں ایک لفظ ہوتا ہے، مرکب میں ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں۔ مرکب کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس عبداللہ، ٹھیک ہے، اب اس میں دو لفظ ہیں، ایک عبد ہے اور ایک لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب وہ ہے کہ جس کے جز سے اس کے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد کیا جا سکتا ہو یا کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ عبداللہ یہ مرکب ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، عبد اور اللہ، اس لفظ کے دو اجزاء ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، یا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اب عبداللہ میں سے آپ اس کا ایک جز لے لیں، تو اس لفظ یعنی عبداللہ کا جو لفظ ہے، یہ ایک مرکب لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک جز، اس لفظ کے ایک جز کی اس کے معنی کے ایک جز پہ دلالت ممکن ہو۔ تو عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور معنی میں بھی دو جز ہیں، اللہ اور بندہ۔ تو عبد جز ہے عبداللہ کا اور اس کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ تو لفظ کے جز کی معنی کے جز پہ دلالت کیا ہے؟ صحیح ہے۔
لفظ کے جز کی یعنی مرکب وہ ہے کہ جس کے جز کی اس کے معنی کے جز پہ دلالت درست ہو یا اس کا قصد ہو. ٹھیک ہے. لفظ اللہ ہے، اس کی دلالت، اس کے معنی بھی اس کا اللہ ہے، اس پہ درست ہے. ٹھیک ہے، یہ مرکب ہے. تو مفرد میں اس کے جز کی اس کے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہیں ہوتا. مرکب میں وہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے جز کا اس کے معنی کے جز کے اوپر جو دلالت ہے اس کا قصد ہوتا ہے. تو یہ ہے مفرد اور مرکب کے اندر بنیادی طور پہ فرق. ٹھیک ہے، کہ لفظ یا تو مفرد ہوتا ہے یا پھر مرکب ہوتا ہے. اور اگر مفرد ہے تو متحد المعنی ہے یا پھر متکثر المعنی ہے. ٹھیک ہے، تو متحد المعنی کیا ہے کہ اس کے ایک میننگ ہے، اور متکثر المعنی کیا ہے کہ لفظ کے ایک سے زائد میننگ ہے. جیسے لفظ عین ہے عربی زبان میں، عین کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چشمہ. ٹھیک ہے، اور عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور عین کا لفظ عربی زبان میں جاسوس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو جب ایک لفظ کے ایک سے زائد میننگ ہو، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں لفظ ہار ہے. اب لفظ ہارنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور گلے میں جو ہار پہنا جاتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یہ متکثر المعنی ہے. یعنی جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ میننگ ہوں گے تو وہ متکثر المعنی ہے، اور جب ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوگا تو وہ متحد المعنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو متحد المعنی ہے وہ پھر یا تو علم ہے یعنی کسی کا نام ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے متعین ہے، یا پھر وہ متواتی ہے یعنی اس کا معنی متعین نہیں ہے اور وہ اپنے افراد پہ برابر طور پہ پورا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے افراد کے اوپر برابر طور پہ یکساں طور پہ ہو رہی ہے. یا پھر وہ مشکک ہے یعنی اس کا معنی جو ہے وہ متعین نہیں ہے تو ایک ہی لیکن معنی متعین نہیں ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اپنے افراد پہ یکساں طور پہ نہیں ہو رہا، برابر طور پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک، تو یہ تھا ہمارا مفرد اور مرکب کے بارے میں. نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسی کی کچھ مثالیں اگر ہم دیکھ لیں تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھے سے راسخ ہو جائے. تو علم کی مثالیں کیا ہیں ہمارے سامنے، جیسے زید، بکر، عمر، یہ علم کی مثالیں. ٹھیک ہے، متواتی کی مثال کیا ہے، جیسے آدمی، گھوڑا، اونٹ. آدمی سے مراد آدمی، گھوڑا سے مراد گھوڑا، اونٹ سے مراد اونٹ. آدمی سے مراد گھوڑا نہیں ہوتا، گھوڑے سے مراد اونٹ نہیں ہوتا، اونٹ سے مراد ہاتھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آدمی کا معنی متعین ہے، ایک ہی معنی ہے. اونٹ کا معنی ایک ہی ہے. آپ لفظ اونٹ بولیں گے تو ایک ہی معنی آپ کے ذہن میں آئے گا، گھوڑا بولیں گے تو ایک ہی معنی، ایک ہی امیج آپ کے ذہن میں آئے گا. آدمی بولیں گے تو ایک ہی معنی، ایک ہی امیج آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان کا معنی کیا ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی معنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو افراد ہیں ان کے اوپر اس لفظ کا اطلاق یکساں طور پہ بھی ہو رہا ہے. آدمی کا اطلاق تمام آدمیوں کے اوپر یکساں طور پہ، اونٹ کا اطلاق تمام اونٹوں کے اوپر یکساں طور پہ، گھوڑے کا اطلاق تمام گھوڑوں کے اوپر یکساں طور پر ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہتے یہ تھوڑا گھوڑا ہے یہ زیادہ گھوڑا ہے یعنی گھوڑا ہونے میں یہ تھوڑا گھوڑا ہے یہ زیادہ گھوڑا نہیں، گھوڑا ہونے میں وہ سارے برابر ہیں، اونٹ ہونے میں وہ سب برابر ہیں، آدمی ہونے میں وہ سب برابر ہیں. تیسرا کیا ہے، سیاہی، شیرینی اور بلندی. یہ مشکک کی مثالیں، سیاہی، شیرینی اور بلندی. اب سیاہی کا معنی کیا ہے، غیر متعین ہے. ٹھیک ہے، مطلب سیاہی جو ہے نا وہ کوئی اس کا معنی جو ہے وہ کسی ایک چیز کے لیے تو وہ استعمال نہیں نہ ہوتی سیاہی. شیرینی بھی بہت ساری جگہوں پہ شیرینی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لڈو میں ہو سکتی ہے، برفی میں ہو سکتی ہے، چینی میں ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سیاہی، شیرینی اور بلندی. تو اب ان الفاظ کا اپنے معنی کے اوپر جو اطلاق ہے، یعنی ایک تو ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے. سیاہی کا مطلب سیاہی ہے، سفیدی نہیں ہے. شیرینی کا مطلب شیرینی ہے، کڑواہٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بلندی کا مطلب بلندی ہے، پستی نہیں ہے. ایک تو ان کا معنی ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ معنی کیا ہے، غیر متعین ہے. معنی غیر متعین ہے یعنی زیادہ افراد کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. معنی غیر متعین ہونے کا مطلب یہ. اب جن جن افراد کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے ان پہ برابر طور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سیاہی جو ہے وہ کسی چیز میں زیادہ ہوگی اور کسی چیز میں وہ سیاہی کیا ہے، کم ہوگی. شیرینی کسی چیز میں زیادہ ہوگی، کسی میں کم ہوگی. سیب میٹھا ہے، آم میٹھا ہے، شہد میٹھا ہے، چینی میٹھی ہے، سب کی مٹھاس برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مٹھاس زیادہ اور کم ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بلندی، پہاڑ بلند ہے، ٹھیک ہے، ٹیلا بلند ہے. ٹھیک ہے، تو سب بلندیاں جو ہے وہ آپس میں کیا ہیں، برابر نہیں ہے. کیٹو کی بلندی جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر نہیں ہے. ٹھیک، تو بلندی جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے بلندی ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے،
شیرینی جو ہے وہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مٹھاس کے اعتبار سے. سیاہی وہ مطلب کوئی چیز زیادہ سیاہ ہو سکتی ہے، کوئی کم سیاہ ہو سکتی ہے. مطلب جو بلیک کلر ہے اس میں بھی آپ دیکھ لینا کہ بہت ویریشن ہوگی نا، آپ کو نظر آئے گی. تو یہ ہے مشکک. اس کے بعد ہمارے سامنے ہے متکسر المعنی، یعنی جب کوئی لفظ اس کے ایک سے زائد معنی ہو. ٹھیک ہے، تو متکسر المعنی یا تو مشترک ہے یا پھر منقول ہے. مشترک کی مثال کیا ہے؟ ہار اور پھل. ٹھیک ہے، مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زائد میننگ ہو، یعنی اہل زبان نے ایک لفظ کو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا ہے، یعنی پہلے ایک مرتبہ ایک معنی کے لیے اس کو مختص کیا اس لفظ کو، پھر ایک اور معنی کے لیے بھی اس لفظ کو مختص کر دیا، تو بعض اوقات 3 معنی کے لیے اس لفظ کو مختص کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مشترک. ایک لفظ جو ہے وہ ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہوا، یعنی اسپیسیفائی ہوا، مختص ہوا اہل زبان کی طرف سے، زبان بولنے والوں کی طرف سے. جیسے لفظ ہار ہے، ہار سے مراد ہارنا بھی ہے اور ہار سے مراد گلے میں پہننے والا زیور بھی ہے. ٹھیک، لفظ عین ہم نے دیکھا تھا عربی زبان میں، لفظ عین جو ہے اس سے مراد جاسوس بھی ہے، آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے. دوسرا کیا ہے؟ منقول. ٹھیک ہے، منقول کبھی شرعی ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی، کبھی عرفی. منقول کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ منقول یہ ہے کہ ابتدا میں ایک لفظ جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال ہوا، یعنی اہل زبان نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مختص کیا، بعد میں اب وہ اپنے اس وضعی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ کسی اور معنی میں اس کا استعمال اتنا زیادہ شروع ہو گیا کہ وضعی معنی میں اس کا استعمال متروک ہو گیا، تقریباً متروک ہو گیا یا متروک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں منقول. یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ایک معنی کو نکال کے دوسرا معنی اپنے اندر لے لیتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے برتن میں آپ نے دودھ ڈالا ہوا ہے، دودھ نکال کے آپ پانی ڈال لیں. ٹھیک ہے، برتن تو برتن ہے. یہی معنی جو ہے وہ لفظ کا ہے، یعنی لفظ ٹریول کر رہا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. صدیوں میں جو ہے یہ لفظ جو ہے کسی بھی زبان کا، اب انگریزی کی زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 400 سال پہلے ایک لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا آج اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. اردو زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 200 سال پہلے ہماری اردو کا ایک ہی لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا آج اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. تو کیا ہوا ہے کہ لفظ نے ایک سفر کیا، اس سفر کے دوران بعض اوقات لفظ نے اپنے معنی کو اپنے اندر سے نکال کے دوسرے معنی اپنے پیٹ میں لے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہے منقول. مطلب آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو منقول کبھی شرعی ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی ہوتا ہے، کبھی عرفی ہوتا ہے. شرعی کی مثال کیا ہے؟ صلاۃ. لفظ صلاۃ جو ہے وہ اہل زبان نے اس کو مختص کیا تھا، وضع کیا تھا دعا کے معنی کے لیے. صلاۃ سے مراد دعا ہے. بعد میں شرع آ گئی تو شریعت نے صلاۃ کے لفظ کو مختص کر دیا نماز کے معنی میں، یعنی 5 وقتہ نماز. جو ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے، صبح جو ہے کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. یعنی نماز کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس کی رکعتیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک، یہ تو اب صلاۃ کے معنی سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. تو شریعت نے صلاۃ کے لفظ کو مختص کر دیا نماز کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو صلاۃ کا لفظ اہل زبان استعمال کرتے تھے دعا کے لیے. اب نماز میں بھی چونکہ دعا تھی تو شریعت نے اس لیے مختص کر دیا نا. شریعت نے کوئی اور لفظ کیوں نہیں مختص کیا نماز کے لیے؟ مطلب اس میں بھی پیچھے ریزن ہے، لاجک ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے. تو اب یہ جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں منقول شرعی، یعنی لغوی معنی سے یہ لفظ جو ہے وہ شرعی معنی کی طرف اس کا انتقال ہو گیا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس لفظ نے کیا کیا کہ لغوی معنی کو ترک کر دیا اور اس لفظ نے شرعی معنی کو اپنا لیا، یا لغوی معنی میں اس لفظ کا استعمال ترک ہو گیا اور اب شرعی معنی میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ عربی میں بھی اب صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے استعمال مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اب عربی میں دعا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ وہ دعا یدعو، وہی دعا کے معنی میں جو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہمارے سامنے کیا ہے؟ اصطلاحی. اصطلاحی کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ لفظ. ٹھیک ہے، لفظ ویسے عربی زبان میں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا. ٹھیک ہے، یعنی اہل لغت نے لفظ کے معنی کو وضع کیا تھا، اسپیسیفائی کیا تھا پھینکنے کے لیے. لیکن بعد میں نحو ایک سبجیکٹ ہے عربی گرامر کا، صرف نحو. تو جو گرامیرینز تھے یعنی اہل زبان تھے یا گرامر کے جو لوگ تھے
انہوں نے کیا کیا کہ لفظ کو اس کے لغوی معنی کے بجائے ایک اصطلاحی معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب وہ لفظ سے مراد لیتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، کہ جس کو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، لفظ سے وہ مراد ہے۔ ویسے لفظ کا معنی ہوتا تھا پھینکنا، لغت میں اس کا معنی تھا پھینکنا، اور نحو میں، عربی گرامر میں اب اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کو اپنے منہ سے نکال رہا ہے وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اصطلاح اصل میں ہوتی ہے ایک سبجیکٹ یہ کہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان، کیونکہ اصطلاح کا جو لفظ ہے یہ باب افتعال سے، صلح سے نکلا ہے، یعنی ایک سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی صلح ہو گئی ہے اس بات پہ کہ آئندہ ہم اس لفظ کو جب بولیں گے تو اس سے یہ معنی مراد لیں گے۔ یہ ہے اصطلاح، اس کو اصطلاح کہتے ہیں ٹیکنیکلی۔ تو اصطلاح جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹ کے ماننے والوں کے ہاں ہوتی ہے، ایک سبجیکٹس کے ایکسپرٹس کے ہاں ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فزکس کی اصطلاحات ہیں، ویلاسٹی ہے، ایکسلریشن ہے، میتھمیٹکس ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ اصطلاحات ہیں، ڈیریویٹیو ہے، انٹیگریشن ہے۔ ہر سبجیکٹ میں آپ چلے جائیں گے، بایولوجی میں اصطلاحات کی بھرمار ہے، تو میڈیکل سائنس میں، انجینئرنگ میں اصطلاحات کی بھرمار ہے، جسے آپ ٹرم کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ جسے آپ ڈکشنری میننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جو اہل زبان نے وضع کیا تھا، یعنی ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مختص کیا تھا، اسپیسیفائی کیا تھا۔ اور ایک ہے لٹریری میننگ، لٹریچر میں اس کی کیا میننگ ہے، یا ایکسپرٹس کے ہاں اس کی کیا میننگ ہے، ٹھیک۔ تو اصطلاح میں کیا ہے، لفظ ہمارے پاس، اصطلاح میں اس کی مثال کیا ہے، لفظ۔ تو لفظ کے لغوی معنی تو تھے پھینکنا، لیکن اصطلاح میں یعنی نحو کے علم میں یا عربی گرامر کے اندر اب لفظ سے مراد وہ چیز ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اصطلاح ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ شرع کی وجہ سے ایک لفظ اپنے لغوی معنی سے ایک اور معنی کی طرف منتقل ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ اصطلاح کی وجہ سے یعنی ماہرین فن، ایکسپرٹس کی وجہ سے ایک لفظ اپنے لغوی معنی کو چھوڑ کے اپنے اصطلاحی معنی میں یعنی ٹرمینالوجی میں کہ جو اس کے میننگ ہے اس میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تیسرا ہمارے پاس کیا ہے، عرف۔ عرف کی مثال کیا ہے، جیسے کوفتہ۔ اب آپ دیکھیں لفظ کوفتہ جو ہے، جب یہ لفظ وضع ہوا تھا یعنی اہل زبان نے، اردو دان طبقے نے جب اس لفظ کو وضع کیا تھا تو اس سے مراد تھی کوٹا ہوا، یعنی کوئی بھی چیز جو کوٹی ہوئی ہوتی تھی، جس کو کوٹا گیا ہوتا تھا اس کو کوفتہ کہتے تھے۔ بعد میں عرف جو ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے، اصطلاح جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اصطلاح ہوتی ہے، اور عرف پبلک کا ہوتا ہے۔ بعد میں یہ عرف میں یعنی عرف عام میں پبلک نے اس کو جو ہے وہ گول کباب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی ہم کوفتہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی کوٹی ہوئی چیز نہیں لیتے، ٹھیک ہے، کوٹی ہوئی کے لیے کوٹا ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب کوفتے سے مراد گول کباب ہوتا ہے، وہ اب سب کو پتہ ہے، جب کوفتہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں کوئی کوٹی چیز نہیں آتی، بلکہ ذہن میں آتا ہے کوفتہ، یعنی گول کباب جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ تو اب عرف کی وجہ سے، عرف عام کی وجہ سے ایک لفظ اپنے لغوی معنی سے، لٹرل میننگ سے، ڈکشنری میننگ سے، وضعی معنی سے وہ منتقل ہو گیا اپنے عرفی معنی میں، اس کو کہتے ہیں منقول، ٹھیک ہے۔ تو منقول جو ہے وہ کبھی شرعی ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اصطلاحی ہوتا ہے، کبھی عرفی ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ اپنے وضعی معنی سے شرع کی وجہ سے کبھی شرعی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اصطلاح کی وجہ سے اپنے لغوی معنی سے اصطلاح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اصطلاحی معنی کی طرف، اور کبھی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ عرف کی وجہ سے اپنے وضعی معنی سے عرفی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے متکثر المعنی میں اب مشترک اور منقول کو ڈسکس کر لیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں کچھ اور مثالیں ہیں، اسی چیز کو ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ذرا۔ شرعی کی مثالیں کیا ہیں، منقول شرعی کی، جیسے صلاۃ، صوم اور حج، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ ہم نے کہا دعا کے معنی میں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حج کا لفظ ارادے کے معنی میں، قصد کے معنی میں، لیکن اب جب شرع میں حج کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک عبادت ہے جو خاص طریقے سے خاص ایام میں خاص مقامات پہ جا کے کی جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لفظ جو ہے، لفظ کی مثال ہم نے دیکھ لی، اصطلاح کی مثال ہے حدیث جو ہے وہ لغت میں اس سے مراد کیا تھی، بات، لیکن اب جب اصول حدیث میں ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قول رسول، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے، جو سائلنٹ ایزرشن ہے، آپ کی جو خاموشی ہے، وہ سب جو ہے وہ حدیث کے مفہوم میں آ جاتا ہے، یعنی کسی قول یا کسی فعل یا کسی تقریر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، تو یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اسی طرح قیاس کا لفظ ماپنے کے معنی میں لغت میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اصول فقہ میں اس سے مراد، ظاہری بات ہے ایک پرنسپل ہے، جنہوں نے اصول فقہ پڑھی ہے ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ جی اصل کا جو حکم ہے اس کو فرع میں لاگو کرنا،
علت کی بنیاد پہ. تو اب اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، علت کیا ہے، یہ آپ اس پرنسپل میں تفصیل سے دیکھتے ہیں. اسی طرح اصطلاحی کے بعد عرفی میں ہم دیکھیں کوفتہ کوٹی ہوئی چیز کو کہتے تھے، اب گول کباب ہے. تافتہ جو ہے اس سے مراد ہوتا تھا بٹا ہوا، اور اب عرف میں اس سے مراد خالص ریشمی کپڑا ہے. اور مالیدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لغت میں ملا ہوا، لیکن اب عرف میں اس سے مراد روٹی، گھی اور شکر جو ہے، ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو ایک کھانا سا بنا لیتے ہیں، چوری سی بنا لیتے ہیں، اس کو مالیدہ کہتے ہیں. گھروں میں بھی ہمارے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کیا مالیدہ بنا لیا تم نے. ٹھیک. تو خیر یہ تو تھا جو ہے وہ ہمارے سامنے مفرد اور ہونے کے اعتبار سے متحد المعنی اور متکثر المعنی، کہ مفرد کبھی ایک معنی ہوتا ہے اس کا، کبھی اس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، اور جب اس کا ایک معنی ہو تو پھر اس کے آگے یہ تقسیم ہے، اور اگر اس کے ایک سے زائد معنی ہو تو پھر اس کے آگے یہ تقسیم ہے. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں مرکب کی طرف. مرکب جو ہے وہ کبھی تام ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تام سے مراد کیا ہے؟ تام سے مراد یہ ہے کہ کمپلیٹ مرکب، اور ناقص سے مراد انکمپلیٹ. ٹھیک ہے. یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی بات مکمل ہو اور قابل فہم ہو. اور مرکب ناقص وہ ہے کہ جس پر سکوت درست نہ ہو، یعنی بات مکمل نہ ہو اور پوری بات سمجھ میں نہ آئے. تام مطلب کمپلیٹ. مرکب تام آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ ہے، پورا جملہ ہے، جی پورا سینٹینس ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرکب تام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس پہ سکوت درست ہو، یعنی مخاطب کا سکوت درست ہو. جب آپ بات کریں تو اس کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تو اب وہ خاموشی رہے گا. اور مرکب ناقص کیا ہے کہ جو انکمپلیٹ سینٹینس ہے، نامکمل جملہ ہے، اب اس پہ مخاطب کا سکوت درست نہ ہو، یعنی اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے وہ بولے گا، آپ سے پوچھے گا بھئی کیا بات کیا کر رہے ہو. جیسے آپ کہیں زید کی کتاب، تو اب مخاطب کو کیا سمجھ میں آیا کہ بھئی کیا زید کی کتاب کیا ہے، پوری بات کرو نا. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب ناقص ہے. تو مرکب تام کی مثالیں کیا ہیں ہمارے سامنے؟ جیسے یہ زید کا گھر ہے، یہ مرکب تام ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب ناقص کی مثال کیا ہے؟ زید کا گھر. زید کا گھر کیا؟ زید کا گھر یہ مرکب ناقص ہے، انکمپلیٹ سینٹینس ہے. یہ زید کا گھر ہے، تو اگلے کو آپ نے ایک پوری انفارمیشن دی ہے، یہ مرکب تام ہے. ٹھیک ہے. کمپلیٹ سینٹینس ہے. اب اس میں جو مرکب تام ہے اس کی دو قسمیں، خبر اور انشاء. یہ دونوں ہم نے تفصیل سے نحو میں بھی پڑھے ہیں اور بلاغت میں بھی پڑھے ہیں. خبر یعنی ایسا مرکب کہ جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، جسے ہم جملہ خبریہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ زید نے جو ہے وہ حامد کو پڑھنے کے لیے ایک کتاب دی. اب آپ نے اس میں خبر دی، پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی اس میں انشاء ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب تام میں انشاء میں کیا ہے؟ اس کی مختلف قسمیں ہیں، 10-11 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جیسے امر وہ انشاء میں آ جاتا ہے، نہیں انشاء میں آ جاتی ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی پانی لے کر آؤ، یہ پورا جملہ ہے، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پانی لے کے آؤ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے. انشاء کہتے ہیں تخلیق کو، یعنی آپ ایک آرڈر جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. خبر کیا ہے؟ پہلے سے ایک وقوع ہوا ہے، آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو مرکب تام کبھی خبر ہوتا ہے، کبھی انشاء ہوتی ہے، یعنی کبھی جو ہے وہ ماضی کی کوئی خبر ہے جس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، اور کبھی آپ جو ہے وہ ایک بات کو پیدا کر رہے ہیں، تخلیق کر رہے ہیں. جیسے شاعری ہے، آپ اس کی تخلیق کرتے ہیں. تو مرکب تام جو مکمل بات ہو اور مخاطب کو سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص جو نامکمل بات ہے، مخاطب کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مرکب ناقص کی پھر آگے دو قسمیں، تقییدی یعنی جس کا دوسرا جز پہلے کی قید ہو، اور غیر تقییدی کہ جس کا دوسرا جز پہلے جز کی قید نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے اس کی مثال کیا ہے؟ زید کا گھر. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایک جز جو ہے وہ دوسرے جز کا کی کیا ہے؟ قید ہے. اور گھر میں کیا؟ گھر میں اب میں تو ظاہری بات ہے دوسرے اسم کی کوئی قید نہیں بن سکتا، مطلب قید سے مراد جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی کنڈیشن جو اس کے لیے قید بن جائے. تو بیت زیدن یہ تقییدی کی مثال ہے، اس میں قید ہے. ٹھیک ہے. ایک جو جز ہے وہ دوسرے جز کے لیے قید بن رہا ہے. اور فدار یہ غیر تقییدی کی مثال ہے کہ جس میں یعنی یہ بھی مرکب ہے. دیکھیں نا، بیت زیدن مرکب ہے، بیت اور زید. ٹھیک ہے. دو اس میں مفرد ہے نا، ایک بیت ہے ایک زید ہے. ٹھیک ہے. گھر اور زید دونوں کو ملایا تو مرکب بن گیا. اب بیت زیدن ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی ہے. زید کا گھر یہ ناقص بھی ہے.
اب اس میں ایک جو جز ہے وہ دوسری جز کی کیا ہے؟ قید بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فت دار میں فی اور دار، ٹھیک ہے. فی کیا ہے؟ میں کے معنی میں آتا ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. اور دار جو ہے وہ یہ ناؤن ہے. اب یہ حرف اور ناؤن کو آپ نے ملایا، ایک حرف ہے اور ایک ناؤن، ایک اسم ہے، دونوں کو آپ نے ملایا تو مرکب بن گیا. لیکن مرکب ناقص ہے، گھر میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قابل فہم نہیں ہے. لیکن اس میں ایک جز جو ہے مرکب کا دوسرے جز کے لیے قید نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ دوسرے کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر تقییدی کی مثال ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مقدمہ. دیکھیں ابھی تک ہم نے بحث کی ہے لفظ کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ اور معنی میں نیچے کیا ہے؟ لفظ کی بحث ہم نے کی ہے کہ لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب ہوتا ہے. پھر مفرد کو ہم نے کھولا، مرکب کو کھولا. اب ہم معنی کو کھولنے جا رہے ہیں. لفظ کے بعد دوسری بحث کیا ہے؟ معنی کی بحث ہے، ٹھیک ہے. لفظ کی بحث کو کھول لیا، اب معنی کی بحث کو کھولنے جا رہے ہیں. تو معنی کی بحث میں پھر آگے 3 بحثیں ہیں. ایک ہے مقدمہ. مقدمہ سے مراد کچھ ابتدائی بحثیں. اب منطق کی کتابوں میں اس طرح سے نہیں ہے. یہ سلائیڈ جب میں نے بنائی ہیں تو کچھ اپنا بھی جو ہے نا ذہن استعمال کیا ہے کہ تاکہ منطق کی کتابوں میں کچھ بحثیں ایسے لگتا تھا جیسے بکھری پڑی ہیں، تو اس کو میں نے اپنے طور پہ آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بکھری ہوئی بحثوں کو کیا کیا ہے کہ ایک مقدمے کا عنوان دے دیا ہے کہ اصل میں یہ جو بحثیں ہیں یہ اگلی بات کو سمجھنے کے لیے مقدمہ بن رہی ہیں. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات. تو معنی کی بحث میں جو ہے وہ مقدمہ ہے، یعنی مقدمہ میں کچھ بنیادی اصطلاحات کو ہم سمجھیں گے. ان بنیادی اصطلاحات کو ہم کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ آگے جو بحث ہے نا معنی کی بحث میں، کلی اور جزئی کی بحث، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم یہ بنیادی بحثیں نہیں سمجھیں گے، بنیادی جو ہے وہ تعریفات نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کہ مقدمہ میں ہمارے پاس کیا کیا بحثیں ہیں یا کیا کیا اصطلاحات ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے. اس میں ایک تو ہے شخص. شخص کسے کہتے ہیں؟ شخص کہتے ہیں حقیقت پلس تشخص کو، یعنی حقیقت اور تشخص جب یہ دونوں مل جائیں تو اس کو شخص کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت جو ہے نا وہ مناطقہ کے ہاں اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے جن چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو وہ شے بھی نہ ہو تو وہ اس کی حقیقت کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ پانی جو ہے، پانی کس سے بنا ہے؟ سائنٹیفکلی پانی کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے؟ ہائیڈروجن پلس آکسیجن، ٹھیک ہے، H2O جسے ہم کہتے ہیں. اب اگر آپ ہائیڈروجن نکال دیں تو کیا پانی رہ جائے گا؟ نہیں، باقی تو آکسیجن رہ جائے گی. اور اگر آپ آکسیجن نکال دیں تو کیا پانی رہ جائے گا؟ نہیں، باقی ہائیڈروجن رہے گی اور دونوں گیسز ہیں. تو پانی کیا ہے؟ پانی بیسیکلی ہائیڈروجن پلس آکسیجن ہے. تو پانی کی حقیقت، تو حقیقت کیا ہے؟ کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کے وہ شے بنے، اور وہ اجزاء ایسے ہیں کہ اگر ان اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شے کے وہ لازمی اجزاء جن سے مل کے وہ شے بنے وہ اس کی حقیقت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات یہاں تک. دوسرا ہمارے پاس اصطلاح ہے تشخص. لیکن تشخص کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور اصطلاح سمجھنی ہے، وہ ہے عوارض. یہ عوارض کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہم تشخص کو سمجھنا چاہتے ہیں. عوارض سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت سے خارج ہوں، جو حقیقت سے خارج ہوں اس کو ہم عوارض کہتے ہیں. مثال کے طور پہ سرید، ایک لفظ سرید ہے. سرید کی حقیقت کیا ہے؟ سرید کسے کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں شوربے اور روٹی کو. شوربہ اور روٹی ملائیں گے تو سرید بن جائے گی. اگر شوربہ نہیں ہے صرف روٹی ہے تو ظاہری بات ہے وہ سرید نہیں ہے، اور اگر روٹی ہے شوربہ نہیں ہے تو وہ بھی سرید نہیں ہے. تو کسی شے کے وہ اجزاء، لازمی اجزاء کہ جن کے بغیر، جن میں سے ایک بھی وہ جز مسنگ ہو تو وہ شے نہ ہو تو وہ حقیقت کہلاتے ہیں. لیکن کسی شے کے ایسے اجزاء جو زائد از حقیقت ہیں، زائد از حقیقت ہے، کسی شے کے ایسے بھی اجزاء ہوتے ہیں جو زائد از حقیقت ہوتے ہیں تو وہ عوارض کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ
انسان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق. مناطقہ کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. یعنی انسان کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو حیوان ہے، حیوان. حیوان کی بھی آگے منطقی ڈیفینیشن کرتے ہیں. حیوان کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، ویسے تو سائنس میں یا بایولوجی میں حیوان کی کیا ڈیفینیشن ہے ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. مناطقہ کیا کرتے ہیں؟ منطقی یہ کہتے ہیں حیوان سے مراد ہے جسم نامی، یعنی وہ جسم جو گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ایک جسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جسم کی بھی وہ تعریف کرتے ہیں. جسم وہ کہتے ہیں کہ جس کی 3 ڈائمینشنز ہو، جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے، مطلب 3 ڈائمینشنز میں ہو. ٹھیک ہے، جس کی کوئی لمبائی، چوڑائی اور ڈیپتھ ہو، گہرائی ہو. تو وہ جسم جو کہ نامی ہے، گرو کر رہا ہے، یہ حیوان کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے. جسم نامی جو متحرک بالارادہ ہو، یعنی اپنے ارادے سے کیا کرے؟ حرکت کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، وہ حیوان کہلاتا ہے. دوسرا ناطق. ناطق سے مراد جو باشعور ہے، جس کے پاس شعور ہے، یا یہ بھی کہا گیا کہ جو بولنے والا ہے. زیادہ تر ڈیفینیشن ناطق کی یہی کی گئی ہے کہ جو باشعور ہے. تو باشعور حیوان، دانشمند، آپ کہہ لیں کہ جی حیوان متحرک بالارادہ جسم نامی جو ہے وہ حیوان ناطق ہے. تو انسان کی ڈیفینیشن یا انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان اور ناطق، یہ انسان کی حقیقت ہے. یعنی ان میں سے کسی بھی جز کو آپ نکال دیں گے تو انسان نہیں رہے گا. انسان کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. ایک حیوان ہونا، یعنی آپ انسان میں سے حیوان ہونے کو نکال دیں. ٹھیک ہے، حیوان ہونے کو نکال دیں، یعنی متحرک بالارادہ ہونے کو آپ نکال دیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ انسان نہیں ہوگا جو متحرک بالارادہ نہیں ہے. جو متحرک بالارادہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جیسے پتھر ہے. پتھر جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ جمادات ہیں. جو حرکت نہیں کر سکتی وہ تو جمادات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حرکت سے مراد اپنے ارادے سے. ویسے تو دیکھیں نا، نباتات بھی حرکت نہیں کر سکتے. نباتات بھی حرکت نہیں کر سکتے اپنے ارادے سے. اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے. نباتات کی جو حرکت ہوتی ہے جیسے شاخوں کی ہوا چلنے کی وجہ سے ہے نا، اپنے ارادے سے تو نہیں ہے. تو متحرک بالارادہ حیوان وہ ہے جو متحرک بالارادہ ہے. جو متحرک بالارادہ نہیں ہے وہ تو نباتات ہے یا پھر جمادات ہیں. ٹھیک ہے، وہ حیوان تو نہیں ہے. تو اب انسان کا لازمی جز ہے کہ وہ متحرک بالارادہ ہے. ایسا جسم نامی ہے جو متحرک بالارادہ ہے، تو انسان حیوان ہے. دوسرا ناطق ہے. اگر حیوان ہے، جیسے حیوان تو بہت ساری چیزیں ہیں، متحرک بالارادہ سارے جانور جو ہے وہ جسم نامی بھی ہیں. سارے جانور جسم نامی بھی ہیں، یعنی ان کا جسم گرو بھی کرتا ہے اور وہ متحرک بالارادہ بھی ہیں، اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتے ہیں. لیکن وہ ناطق نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، یا وہ بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے. تو حیوان اور ناطق، حیوان کو نکال دیں، صرف ناطق بولنے والا، تو بول تو بہت ساری چیزیں رہی ہیں. ٹھیک ہے، بول تو بہت ساری چیزیں رہی ہیں، تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ انسان نہیں ہے. یا ناطق سے مراد اگر آپ یہ لیں باشعور. باشعور تو فرشتے بھی ہیں، باشعور تو جنات بھی ہیں. ٹھیک ہے، ناطق تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہے. تو اگر حیوان کو نکال دیں گے تو پھر بھی انسان نہیں ہے، پھر بھی انسان نہیں ہے. اور اگر ناطق کو نکال دیں گے تو پھر بھی انسان نہیں ہے، پھر وہ خالی نرا حیوان ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جانور بھی ہے. لیکن کچھ ہیں انسان کے عوارض. وہ کیا ہیں انسان کے عوارض میں؟ جیسے بال اور ناخن. اگر بال اور ناخن نہ بھی ہوں تو پھر بھی انسان تو انسان ہے. ٹھیک ہے، بالوں کے بغیر بھی وہ انسان ہی ہے، سب اس کو انسان سمجھیں گے، اور ناخنوں کے بغیر بھی وہ انسان ہے. تو یہ انسان کے عوارض ہیں، یعنی انسان کی ایسی صفات جن کے بغیر بھی وہ انسان کہلائے. تو کسی شے کی ایسی صفات جو اس کی حقیقت سے زائد ہوں، جس کے بغیر بھی اس شے کا وجود جو ہے وہ ممکن ہو، پاسبل ہو، تو وہ عوارض کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی شے کی ایسے اجزاء کہ جس کے بغیر اس شے کا وجود ہی ممکن نہ ہو، تو وہ اس کی حقیقت کہلاتی ہیں. تو یہ حقیقت اور عوارض میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کچھ عوارض ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ ایک حقیقت کے افراد میں فرق کر سکتے ہیں. ایک حقیقت کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، جیسے انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے حیوان ناطق. تو دنیا میں اس حقیقت کے بہت سے افراد ہیں، بہت سے افراد ہیں. اب ان افراد میں تو بھی باہمی فرق ہے نا. زید، بکر، عمر تینوں ایک جیسے نہیں ہیں. انسان تو ہیں لیکن تینوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو ایک حقیقت کے جو افراد ہیں ان میں باہمی طور پہ آپ کیسے فرق کرتے ہیں؟
تو ایک حقیقت کے افراد میں جب آپ فرق کرتے ہیں تو جن عوارض کی بنیاد پہ، جن صفات کی بنیاد پہ آپ فرق کرتے ہیں تو وہ تشخص کہلاتی ہیں. یعنی عوارض پھر دو طرح سے ہیں، عوارض جو ہیں وہ پھر دو طرح سے ہیں. یعنی حقیقت سے زائد جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک حقیقت سے زائد صفات وہ ہیں کہ جو ایک حقیقت کے افراد میں فرق نہیں کرتی، اور ایک وہ ہیں کہ جو ایک حقیقت کے افراد میں کیا ہیں، فرق کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ زید، بکر اور عمر ایک حقیقت کے افراد ہیں. ٹھیک ہے. تینوں حیوان ناطق ہیں. اب تینوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان کے چہرے کی وجہ سے، ان کی رنگت کی وجہ سے. سب کے چہرہ ایک جیسا نہیں ہے. دنیا میں 7-8 ارب انسان ہے، سب کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ فنگر پرنٹس ہو گئے جن کی وجہ سے ایک حقیقت کے افراد میں کیا ہو رہا ہے، فرق ہو رہا ہے. تو یہ عوارض ہیں. ٹھیک ہے. اب فنگر پرنٹس کے بغیر بھی وہ انسان ہے. تو فنگر پرنٹس جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ عوارض ہیں، وہ حقیقت سے زائد ہے. جو حقیقت سے زائد ہے وہ عوارض ہے. حقیقت سے زائد جو صفات ہیں وہ عوارض ہیں. لیکن ایسے عوارض جس کی وجہ سے ایک حقیقت کے مختلف افراد میں آپ فرق کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں، تو وہ تشخص کہلاتا ہے. تو اب آئیں حقیقت پلس تشخص، یعنی حیوان ناطق پلس تشخص، یہ ہے شخص. شخص سے مراد اب ذات ہے. تو انسان کا تشخص کیا ہے؟ جیسے کالا اور گورا ہونا. ٹھیک ہے، یہ انسان کا تشخص ہے. تو حقیقت حیوان ناطق، پھر اس کے بعد تشخص میں یہ ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس ہو گئے، اس کا جو ہے وہ فیس ہو گیا. یہ اس کا تشخص ہے. ہر انسان کا فیس، اس کا چہرہ اس جیسا دوسرا چہرہ نہیں ہوگا. تو اب یہ اب متعین ہو گیا، اب یہ شخص ہو گیا. تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ مفہوم. مفہوم جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو ذہن میں آئے. ٹھیک ہے. مفہوم کی عام طور پہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں: مفہوم، مدلول، معنی. یا آپ یوں کہہ لیں کہ 3 مترادف الفاظ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. تو مفہوم بیسیکلی وہ ہے جو ذہن میں آئے. ٹھیک ہے. یعنی کس کے ذہن میں آئے؟ مخاطب کے ذہن میں. لفظ کا مفہوم یعنی لفظ کے وہ میننگ جو مخاطب کے ذہن میں آئے، اس کو مفہوم کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ مدلول. مدلول کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے اس کو اس کا مدلول کہتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ معنی. یعنی لفظ سے جس معنی کا قصد کیا جا رہا ہے، ارادہ کیا جا رہا ہے، اس کو معنی کہتے ہیں. دیکھیں بات ایک ہی ہے. مفہوم ہو، مدلول ہو، معنی ہو، تینوں ایک ہی چیز ہیں. تینوں میں جو فرق ہے نا وہ اعتباری ہے. اعتباری فرق سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ذرا اس کو یوں سمجھیں، تھوڑا ہم اس کو آسان کرتے ہیں. ایک لفظ ہے، لفظ بول کے متکلم نے جو معنی مراد لیا، یہ لفظ کا معنی ہے. ایک لفظ بولا گیا ہے، متکلم نے بولا ہے نا، میں بول رہا ہوں. اب میری اس لفظ سے جو مراد ہے نا وہ اس لفظ کا معنی کہلائے گا. مخاطب کو اس لفظ کا جو معنی سمجھ میں آئے گا وہ مفہوم کہلائے گا. وہ لفظ بذاتی ہی جس معنی کی طرف رہنمائی کر رہا ہوگا، یعنی وہ لفظ بھی تو کسی معنی پہ رہنمائی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی دلالت یا مدلول کہلائے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ لفظ جو ہے اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں. یعنی لفظ بذاتی ہی اپنے معنی پہ کیسے دلالت کر رہا ہے، تو یہ اس کا مدلول ہے. لفظ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا مدلول ہے. لفظ سے جو معنی مخاطب سمجھ رہا ہے، سیکنڈ پرسن، وہ اس کا کیا ہے؟ مفہوم ہے. اور لفظ کا جو معنی متکلم مراد لے رہا ہے، یہ اس کا معنی ہے. یہ بنیادی اصطلاحات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہے کلی اور جزئی. ٹھیک ہے. کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایسا مفہوم جس میں اشتراک ممکن ہو، عقلی طور پہ جس میں ایک سے زائد چیزوں کا اشتراک ممکن ہو. کلی بھی مفہوم ہے. ابھی ہم مفہوم کی بات پڑھ رہے ہیں نا. مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا، جو ذہن میں آئے وہ مفہوم ہے. مدلول اس سے تھوڑا سا فرق ہے، معنی اس سے تھوڑا سا فرق ہے. بہرحال اصل میں تو یہ نا کہ مخاطب کے ذہن میں کیا آ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مفہوم کی جو اصطلاح ہے اس کو پکڑ لیا.
تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مفہوم جو ہے جو ذہن میں آئے، مخاطب کے ذہن میں آئے، اگر تو اس میں ایک سے زائد چیزوں کا جو شمول ہے، شامل ہونا ممکن ہو، ایک سے زائد چیزوں کا اس میں اشتراک ممکن ہو، عقلاً ممکن ہو، یعنی اس کا امکان ہو، پاسبلٹی ہو، تو وہ کلی ہے. اور اگر اس مفہوم میں ایک سے زائد چیزوں کا اشتراک ممکن نہ ہو تو وہ جزئی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کلی کی مثال کیا ہے؟ آدمی. اور جزئی کی مثال کیا ہے؟ زید. جب آپ لفظ آدمی بولیں گے تو آدمی کا مفہوم جو مخاطب کے ذہن میں آئے گا، تو اب اس مفہوم میں ایک سے زائد افراد کا شامل ہونا ممکن ہے، تو اس لیے یہ کلی ہے، یعنی اس مفہوم کا اطلاق ایک سے زائد افراد پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ آپ نے لفظ بولا زید. اب مخاطب کے ذہن میں زید کا ایک مفہوم آ گیا، کیونکہ وہ بھی زید کو جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عمران خان، اب میں نے لفظ عمران خان بولا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی پرائم منسٹر. تو اب جب آپ نے جزئی کو بولا تو مخاطب کے ذہن میں اس کا جو مفہوم آیا ہے، اس مفہوم میں اشتراک ممکن نہ ہو، یعنی اس کے ذہن میں اب ایک ہی مفہوم آیا ہے، اب اس میں کوئی اور عمران خان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے مخاطب کے ذہن میں ظاہری بات ہے جو میرا مخاطب ہے اور میں ہوں، ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی ماحول میں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہ الفاظ کن معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ایک معنی کے لیے، ایک سے زائد معنی کے لیے. ایک بات ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کلی میں ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر اس کا اطلاق لازمی طور پہ خارج میں بھی ہو سکتا ہو، صرف امکان کافی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب دیکھیں سورج جو ہے نا یہ کلی ہے. سورج کیا ہے؟ ایک کلی ہے، یہ جزئی نہیں ہے. جب آپ لفظ سورج بولیں گے تو مخاطب کے ذہن میں سورج کا ایک مفہوم آیا. ٹھیک ہے، آیا. اب اس مفہوم کا اطلاق جو ہے وہ صرف ایک فرد پہ نہیں ہوتا، یہ صرف اس سورج پہ نہیں ہو سکتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا اطلاق اور بھی کئی سورجوں پہ ہو سکتا ہے جو کائنات میں ہیں. تو وہ اطلاق ممکن ہو، ضروری نہیں کہ وہ واقعاتی طور پہ بھی ہو. یا اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھے. سونے کا پہاڑ، آپ نے ایک لفظ بولا، مخاطب کے ذہن میں ایک مفہوم آیا، سونے کا پہاڑ، پہاڑ اور وہ بھی سونے کا. اب یہ جو مفہوم ہے اس کا اطلاق صرف ایک فرد پہ ضروری نہیں ہے، یعنی سونے کا پہاڑ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو یعنی وہ جو مفہوم ہے اس کا اطلاق ایک سے زائد افراد پہ ہو سکتا ہو، عقلاً ہو سکتا ہو، اس کو ہم کلی کہتے ہیں. دودھ کی نہر، بھلے دودھ کی نہر موجود ہی نہ ہو، یعنی کلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خارج میں اس کا وجود بھی ہو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کلی جو ہے اس کا کوئی فرد موجود نہ ہو، پھر بھی آپ اس کو کلی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ مناطقہ کے ہاں وجود کا ہونا شرط نہیں ہے کلی کے لیے. کلی کے لیے خارجی وجود کا ہونا شرط نہیں ہے. جیسے دودھ کی نہر، اب دودھ کی نہر دنیا میں کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلی ہے. کیوں کلی ہے؟ کیونکہ دودھ کی نہر کا جب لفظ آپ نے بولا، اس کا جو مفہوم مخاطب کے ذہن میں آیا، اس مفہوم کا اطلاق ایک سے زائد افراد پہ ہو سکتا ہے. یعنی دودھ کی نہریں ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، 15 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ہو سکنا ہے نا، اس لفظ کو آپ نے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ حقیقت میں ما ہوا کا بیان. ما ہوا مناطقہ کی ایک خاص اصطلاح ہے کہ جب انہوں نے کسی شے کے بارے میں سوال کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں ما ہوا. اسی سے لفظ ماہیت بھی بنا ہے. ما ہوا وہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب اس سے سوال کیا جائے نا گا کہ ما ہوا وہ کیا ہے، تو جواب جو آئے گا نا وہ اصل میں اس کی حقیقت ہوگی. یہ منطقیوں کے ہاں ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان کے بارے میں سوال ہو، ٹھیک ہے، کہ انسان کیا ہے، ما ہوا، تو جواب کیا آئے گا؟ حیوان ناطق. کہ انسان کیا ہے؟ حیوان اور ناطق ہے. لیکن جب آپ انسان کے بارے میں سوال کریں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انسان وہ ہے جس کے بال ہوں یا انسان وہ ہے جس کے ناخن ہوں. بال تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ناخن تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، درندوں کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کسی نے سوال کیا انسان کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، تو اب ایسی چیز جواب میں بیان کی جائے گی
کہ جس سے انسان ڈیفائن ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ماہیت کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں نے حقیقت اور ماہیت میں فرق بھی کیا ہے، بعض مناطقہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی خارجی وجود بھی ہو، اور ماہیت کا اطلاق خارجی وجود پہ بھی ہوتا ہے اور مفہوم اعتباری پہ بھی ہوتا ہے، یعنی ذہنی وجود پہ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا ماہیت کا لفظ حقیقت سے زیادہ عام ہے، یعنی ماہیت کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا کوئی خارجی وجود بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے 20 من کا مچھر، اب اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے، تو جواب میں اس کی حقیقت بیان ہو گئی۔ جب ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ما ہوا وہ کیا ہے، تو جواب میں اس کی حقیقت بیان ہو جائے گی۔ اب ہر شے کی حقیقت مناطقہ نے نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق۔ گھوڑے کی حقیقت کیا ہے، حیوان ساحل، یعنی گھوڑا بھی حیوان ہے لیکن وہ ساحل ہے، ہنہنانے والا۔ اور گدھے کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناہک، یعنی گدھا جو ہے جو ڈھینچو ڈھینچو کی آوازیں نکالنے والا، ناہک کا مطلب۔ تو ہر چیز کی حقیقت انہوں نے جو ہے وہ نکالی۔ جیسے بیل کی حقیقت کیا ہے، حیوان ذو خوار، ایسا حیوان جو کہ ڈکارنے کی آواز نکالتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر حیوان ہونے میں تو یہ سارے مشترک ہیں نا، لیکن اپنی آوازوں میں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب جیسے دیکھیں شیر جب آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے جانور کی آواز جیسی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دھاڑنا۔ ہاتھی جب آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز دوسرے جانوروں جیسی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں چنگھاڑنا۔ چڑیا جب جو ہے وہ آواز نکالتی ہے تو اس کی آواز دوسرے جانوروں جیسی نہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں چہچہانا۔ اور بیل جب آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز دوسرے جانوروں جیسی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ڈکارنا، یعنی بیل ڈکار رہا ہے، ہاتھی چنگاڑ رہا ہے، شیر دھاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ بکری آواز نکال رہی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اس کی جو آواز ہے وہ منمناہٹ ہے۔ تو یہ اصل میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت، کہ جب آپ کسی ایک شے کے بارے میں سوال کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ اس کی کیا ہوگی، حقیقت ہوگی۔ انسان کے بارے میں جواب کیا آئے گا جب سوال کریں گے، حیوان ناطق۔ گھوڑے کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب کیا آئے گا، حیوان ساحل۔ اور اگر بیل کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر کیا آئے گا، حیوان ذو خوار، ڈکارنے والا حیوان۔ اب اگر دو یا زیادہ اشیاء کے بارے میں سوال ہو، جیسے انسان اور گھوڑے کے بارے میں سوال ہو گیا، تو اب جواب کیا آئے گا؟ اب جواب نہ تو انسان کی حقیقت ہوگا نہ گھوڑے کی حقیقت ہوگا۔ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، گھوڑے کی حقیقت ہے حیوان ساحل۔ اب جواب کیا ہوگا، دونوں کی مشترک حقیقت جو دونوں میں مشترک ہے، حقیقت کا جو جز دونوں میں مشترک ہے اس کو تمام مشترک بھی کہتے ہیں۔ تمام مشترک سے مراد یہ ہے کہ وہ جزوی حقیقت جو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، ٹھیک۔ تو جیسے انسان اور گھوڑا، اس کے بارے میں سوال ہو ما ہما، کہ وہ دونوں کیا ہیں، تو جواب کیا آئے گا، حیوان، ٹھیک ہے، دونوں کیا ہیں، حیوان ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے بارے میں اگر سوال ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے حیوان ناطق، وہ تو صرف انسان ہے۔ انسان اور گھوڑے کے بارے میں سوال ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے حیوان ساحل، وہ تو صرف گھوڑا ہے۔ دونوں کے بارے میں سوال ہوگا تو دونوں میں جو تمام مشترک ہے وہ بیان کریں، وہ کیا، حیوان۔ اسی طرح اگر انسان، گھوڑا اور درخت کے بارے میں سوال ہو تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، جسم نامی، یعنی گرو کرنے والا جسم، ٹھیک ہے۔ انسان بھی گرو کرتا ہے، گھوڑا بھی گرو کرتا ہے اور درخت بھی گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جسم نامی۔ اور اگر انسان، گھوڑا، درخت اور پتھر کے بارے میں سوال ہو کہ ما ہم، وہ کیا ہیں، تو ان سب کی جو مشترک حقیقت ہے، تمام مشترک ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے جسم۔ ان کا جواب کیا آئے گا، جسم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ما ہوا کا بیان، کہ جب ایک شے کے بارے میں یا ایک سے زائد اشیاء کے بارے میں ما ہوا یا ما ہما یا ما ہم اس طرح سے سوال کیا جائے گا تو جواب میں ان کی، اگر ایک شے ہے تو اس کی پوری حقیقت آ جائے گی، اگر ایک سے زائد اشیاء ہیں تو پھر جو ان کا تمام مشترک ہے، جو ان کی مشترک حقیقت ہے، وہ جواب کے طور پہ جو ہے وہ بیان ہوگی۔ اب کچھ اصطلاحات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی طرف ابھی ہم کچھ پہلے اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ جو شخص ہے نا، شخص کو ہم نے کہا تھا کہ حقیقت پلس تشخص کا نام ہے، اور حقیقت کیا ہے، جوہر ہے یا جسم ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں، وہ جسم جو بذاتی ہی قائم ہو، وہ جوہر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جوہر اور ایک ہے عرض۔
یہ دو اصطلاحات بہت زیادہ ہمارے قدیم فلسفے میں بھی استعمال ہوتی ہیں، علم کلام کی کتابوں میں بھی، جوہر اور عرض، اس کو سمجھ لیں۔ ایک وجود وہ ہے جو مستقل طور پہ کھڑا ہے، یعنی بذاتی ہی کھڑا ہے، ایک جسم وہ ہے جو بذاتی کھڑا ہے، اور ایک وجود وہ ہے، ایک جسم وہ ہے جو بذاتی نہیں کھڑا، کسی کے سہارے پہ کھڑا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان بذاتی کھڑا ہے، انسان کیا ہے؟ بذاتی کھڑا ہے، خود کھڑا ہے، مستقل وجود ہے وہ۔ لیکن انسان کا کالا ہونا، گورا ہونا، ٹھیک ہے، اب یہ اس انسان کا عرض ہے۔ کیونکہ کالے اور گورے ہونے کا جو وجود ہے وہ کسی محل کا متقاضی ہے، جہاں پہ وہ کالا اور گورا ہونا جو ہے وہ پایا جا رہا ہو، اس لیے اس کو عرض کہتے ہیں۔ یعنی عرض کو تو کسی محل کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موجود ہونے کے لیے، جوہر کو اپنے موجود ہونے کے لیے کسی محل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محل سے مراد کسی جگہ کی، کسی مقام کی، کسی پلیس کی۔ دنیا میں دیکھیں جو وائٹنس ہے، سفیدی ہے، اب سفیدی کا کوئی وجود نہیں ہے، سفیدی کسی شے میں پائی جائے گی۔ بھئی سفید کیا؟ سفید کچھ بھی نہیں ہے، سفید یا تو دودھ ہے، وہ سفیدی دودھ میں آپ دکھائیں گے، ٹھیک ہے، سفیدی کا اپنا وجود نہیں ہے، وہ دودھ میں ہے، یا سفیدی جو ہے وہ کس میں ہے؟ کسی اور چیز کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عرض ہے۔ سفیدی کیا ہے؟ یہ عرض ہے، کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ کسی اور وجود کے اوپر منحصر ہے، تو اس کو عرض کہتے ہیں۔ اور جوہر اس کو کہتے ہیں جو بذاتی ہی قائم ہو، یعنی جسے اپنے موجود ہونے کے لیے کسی اور وجود کا یا اس کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جوہر سے مراد وہ جسم ہے جو بذاتی ہی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسم کسی کہتے ہیں جو ابعاد ثلاثہ کے قابل ہو، یعنی ابعاد ثلاثہ سے مراد وہ ڈائمنشن کو کہتے ہیں، یعنی 3 ڈائمنشنز کو وہ قبول کر سکتا ہو، وڈتھ کو، ڈیپتھ کو اور لینتھ کو، ٹھیک ہے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسم نامی، یعنی گرو کرنے والا جسم جو متحرک بلا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہو۔ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، گھوڑا حیوان ساحل کو کہتے ہیں، بیل حیوان ذو خوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک اصطلاحات ہم نے سمجھی۔ ابھی ہم نے جوہر کو تھوڑا سا کھولا ہے حقیقت میں کہ جوہر کیا ہے۔ جوہر وہ جسم ہے جو بذاتی کھڑا ہے، اور عرض وہ ہے کہ جو جوہر کی وجہ سے کھڑا ہے، جو جوہر میں کھڑا ہے۔ اچھا، اب جو حقیقت ہے اس کو ایک اور اعتبار سے بھی مناطقہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ جو موجودات ہیں، یعنی موجودات سے مراد سلسلہ موجودات، ٹھیک ہے، اب یا تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے۔ واجب سے کیا مراد ہے؟ جس کا وجود ضروری ہے، یہ آگے چل کے بھی ہم کھولیں گے۔ جتنی بھی موجودات ہیں، جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، یا تو ان کا وجود ضروری ہے اور وہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات جس کا وجود ضروری ہے، یعنی جس کا عدم محال ہے، اور جس کا ہونا ضروری ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ابھی ہمارا جو زیر بحث ہے منطق میں وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے زیر بحث کیا ہے؟ ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کیا ہے؟ کہ جس کا وجود جو ہے وہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا عدم بھی ممکن ہے اور اس کا وجود بھی ممکن ہے، اس کی بینگ بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ ممکن الوجود کی پھر آگے کیا ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ جو بھی ممکن الوجود ہے نا، جس کا وجود پاسبل ہے، ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ وہی عرض ہم نے کہا، عرض کہاں ہوگا؟ ذات میں قائم ہوگا نا۔ انسان کا کالا گورا ہونا اس کی ذات کے ساتھ ہے، ذات ہی نہیں ہے تو کالا گورا کہاں موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ انسان کا لمبا چھوٹا ہونا اس کی ذات کا عرض ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ذات ہی نہیں ہے تو وہ لمبا چھوٹا ہونا کہاں پایا جائے گا؟ اس کو تو آپ نہیں نہ دیکھ سکتے، ٹھیک۔ تو عوارض جو ہیں وہ ذات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذات اپنے وجود کے لیے عوارض کی محتاج نہیں ہوتی۔ عوارض صفات جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے موجود ہونے کے لیے ذات کی محتاج ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو گویا جو ممکن الوجود ہے، پھر آگے ایک تو اس کی حقیقت ہے جس کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہوتا نا، حقیقت سے مراد یہ، اور دوسرا اس کے عوارض ہیں جس کے بغیر بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو جو ذات ہے اس میں پھر حقیقت اور تشخص ہے۔ تشخص بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تشخص سے مراد وہ عوارض ہیں کہ جو ایک شخص کو یا ایک حقیقت کے ایک فرد کو اسی حقیقت کے دوسرے فرد سے کیا کریں؟ ڈفرینشیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر حقیقت جو ہے وہ یا تو مادی ہے یا مجرد ہے۔
حقیقت کیا ہے؟ یا تو وہ میٹر ہے، مادہ ہے، یا پھر وہ مادہ نہیں ہے. یعنی وہ یا تو میٹا فزیکل ہے یا وہ فزیکل ہے. فزیکل ہے تو مادی ہے، میٹا فزیکل ہے تو وہ مجرد ہے. مجرد کی مثال جیسے ہمارے پاس روح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قدیم جتنے بھی تھے یہ لوگ، یونانی بھی، سارے مذاہب آپ دیکھ لیں، ہندو مت، سکھ مت وغیرہ، بدھ مت، یہ سارے روح کے قائل ہیں. اب تو سائنس وائنس آ گئی تو یہ روح کو نہیں مانتے، لیکن پرانے سارے روح کو مانتے تھے. اب روح تو مادی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حقیقت انہوں نے کہا دو طرح سے ہے، ایک مادی ہے اور ایک مجرد ہے. یعنی مجرد سے مراد جو غیر مادی ہے، میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے روح ہو گئی. تو جو مادی ہے حقیقت، وہ یا تو بسیط ہے یا پھر مرکب ہے. بسیط سے مراد ہے جس کا جز نہ ہو، اور مرکب جس کے اجزاء ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے، تو پھر آگے یا تو وہ عنصر ہے یا فلک ہے. ٹھیک ہے. عنصر جسے ایلیمنٹ کہتے ہیں. عنصر پھر چار ہیں: زمین، پانی، آگ اور ہوا. یونانیوں کے ہاں یہ نقطہ نظر تھا. ابھی آپ نے میٹرک میں کیمسٹری وغیرہ میں ہم نے تو پڑھا تھا، معلوم نہیں اب وہ کیمسٹری کی کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں، کہ یونانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ چار عناصر سے، 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے. یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ 4 عناصر سے مل کے بنی ہے. اب تو خیر پیریاڈک ٹیبل جو آ گیا اس میں عناصر، ایلیمنٹس بہت زیادہ ہو گئے، شاید 100+ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 4: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. ہر چیز ان 4 چیزوں کے تناسب سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. یہ یونانیوں کا ایک عقیدہ تھا. تو گویا سلسلہ موجودات کو ہم پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور یونانی منطق ہے جو ہمارے یہاں آ کے پھر مدارس میں متعارف ہوئی، تو اس میں یونانی منطق کے کانسیپٹس وہ موجود ہیں یونانیوں کے جو قدیم تھے، یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں. تو اب دیکھیں سلسلہ موجودات میں ایک تو زمین ہے. تو زمین پہ جو کچھ موجود ہے وہ 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے. 4 ایلیمنٹس ہیں. اور کچھ موجود ایسا ہے جو زمین سے اوپر ہے. 2 ہی چیزیں، زمین ہے یا آسمان ہے، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن نے بھی یہ 2 الفاظ استعمال کیے، ارض و سما، یا سماوات بھی کہہ دیا سما کو. اور جو آسمان میں ہے وہ فلک سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب پھر آپ دیکھیں کہ مادہ جو ہے وہ یا تو بسیط ہے، بسیط ہے تو پھر عنصر ہے. عنصر جو ہے وہ پھر 4 قسم کا ہے: مٹی، پانی، آگ اور ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ فلک ہے. فلک سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ موج جو کہ مکفوف ہے یعنی رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. موج مکفوف تحت السماء، یہ فلک کی بعض لوگوں نے ڈیفینیشن کی ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ زمین میں جو چیزیں ہیں، یہ جو موجودات ہیں، یہ تو 4 عناصر سے بنی ہیں، اور آسمان میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب جو ہے وہ فلک سے بنا ہے. جس مادے سے، جس ایلیمنٹ سے بنا ہے اس کو وہ فلک کا نام دیتے ہیں. اور وہ ایک موج ہے، موج مکفوف ہے. ٹھیک ہے. موج مکفوف آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہم آربٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کو موج مکفوف کہتے ہیں. اس معنی میں ان کے ہاں یہ، اب ظاہری بات ہے یہ کانسیپٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، لیکن بہرحال موجود تھے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے کہ جو یہ تو تھا بسیط. دوسرا کیا ہے؟ مادہ جو ہے وہ بعض اوقات مرکب ہوتا ہے. جب مرکب ہے تو تام ہے یا پھر ناقص ہے. ٹھیک ہے. مادہ جو ہے وہ اگر مرکب ہے، اگر تو بسیط ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ ایلیمنٹ ہیں. مرکب ہے یعنی 2 یا 2 سے زیادہ مادے آپس میں مل گئے. ٹھیک ہے. تو پھر مرکب بن گیا. جیسے ہوا پانی مل گیا، آگ پانی اور مٹی مل گیا، اس طرح سے 4 چیزیں مل گئیں، 2 چیزیں مل گئیں، 3 مل گئیں، تو یہ مرکب ہو گیا. تو مرکب یا تو تام ہے یا پھر ناقص ہے. تو ناقص کی تو بحث نہیں ہے، ابھی ہم تام کی بات کر رہے ہیں. جو تام ہے وہ یا تو نامی ہے یا غیر نامی ہے. یعنی مرکب تام جو ہے یا تو نامی ہے، یعنی اس میں نمو ہو رہا ہے، گرو کر رہا ہے وہ، یا پھر غیر نامی ہے، وہ گرو نہیں کر رہا. جو گرو نہیں کر رہا وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال پتھر ہے. اور جو نامی ہے اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ زی روح ہے یا غیر زی روح ہے. زی روح یعنی اس کے اندر روح ہے یا پھر اس کے اندر روح نہیں ہے. تو غیر زی روح کی مثال کیا ہے؟ نباتات، جس میں روح نہیں ہے، نمو تو کر رہا ہے لیکن روح نہیں ہے، تو نباتات ہے. اور زی روح اس میں وہ حشرات الارض بھی لے آتے ہیں، جانور بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سب اس میں لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب میں روح ہے، صرف انسان کے ساتھ روح کو خاص نہیں کرتے. ذی روح میں پھر ناطق ہے
اور غیر ناطق ہے. ناطق انسان ہے اور غیر ناطق جو انسان کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی باشعور ہے, شعور بھی ہے, یا پھر اس کے پاس شعور نہیں ہے. شعور نہیں ہے تو پھر جانور ہیں, حیوانات ہیں, چرند پرند ہیں, وہ سب کچھ ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے علاوہ سب کچھ وہ غیر ناطق ہے, اور ناطق میں انسان آ جاتا ہے. پھر ناطق میں جو ہے شخص ہے یا غیر شخص ہے. شخص کسے کہتے ہیں؟ مقترن بتشخص, یعنی شخص سے مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ تشخص بھی ہے نا, وہ محض حقیقت نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ کیا تشخص, اس کی وہ امتیازی جو اس کی عوارض ہیں, اس کی وہ آئیڈینٹی جو اسے حقیقت کے دوسرے افراد سے کیا جدا کر رہی ہے. تو شخص تو جا کے آپ کہہ لیں کہ جی سب سے آخری درجے میں جا کے جب آپ کسی چیز کو خاص کرتے ہیں تو وہ شخص ہو جاتا ہے. تو سب سے خاص یا اخص کیا ہے؟ شخص ہے جو سب سے نیچے ہے, اور سب سے اوپر کیا ہے؟ جو سب سے عام ہے, عام یعنی سب سے عام ہے, وہ کیا ہے؟ وہ موجود ہے. تو موجود سے نیچے یہ پوری ہیرارکی جو ہے وہ شخص تک. اچھا, یہ تو تھی مناطقہ کے ہاں. ہمارے ہاں ماڈرن سائنسز میں جیسے بایولوجی میں بھی ایک ہائرارکی جو ہے وہ موجودات کی بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بینگ کی. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وجود جو ہے نا وہ یا تو جاندار ہے یا غیر جاندار ہے. ٹھیک ہے, جاندار سے مراد جس میں لائف ہے, اور غیر جاندار جس میں لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جس میں لائف ہے اس کو آگے انہوں نے کیسے تقسیم کیا؟ جس میں لائف ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی آگے جو ہے وہ میدان ہے, میدان جس کو ڈومین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈومین میں کچھ حقیقی المرکز ہیں, کچھ بدائی المرکز ہیں. حقیقی المرکز کسے کہتے ہیں؟ کہ یعنی ایسے جاندار کہ جن کا کوئی باقاعدہ نیوکلس ہو, وہ حقیقی المرکز ہیں. جیسے مطلب بہت سے جاندار ہیں جن کا باقاعدہ جو ہے وہ کوئی نیوکلس موجود ہوتا ہے ان کے سیل کا, اور وہ جاندار کہ جن کے اندر لائف تو ہے لیکن ان کا سیل جو ہے نا اس کا کوئی باقاعدہ نیوکلس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دو قسمیں ہو گئیں. پھر آگے چلیں, میدان میں کچھ جو ہے وہ یعنی جاندار کو آپ نے دو طرح سے تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے, حقیقی المرکز اور بدائی المرکز میدان کے اعتبار سے. پھر آگے آپ چلے جائیں حقیقی المرکز میں, پھر آگے تقسیم ہے کہ کچھ حیوانات ہیں, کچھ نباتات ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مملکت, کنگڈم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جن کا باقاعدہ نیوکلس ہے وہ یا پھر حیوانات ہوں گے یا نباتات ہوں گے, تو یہ کنگڈم ہو گئی, مملکت ہو گئی. پھر آپ چلے جائیں حیوانات کو اگر آپ تقسیم کریں تو آگے اس کے شعبے بن جائیں گے. کچھ فقاری ہیں, کچھ غیر فقاری ہیں. فقاری سے مراد جن کی اسپائنل کارڈ ہے, غیر فقاری جن کی اسپائنل کارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, کچھ کی نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی, تو یہ شعبہ ہو گیا, فائلم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مطلب آپ نیچے اترتے چلے آ رہے ہیں نا. اس کے بعد آپ چلے جائیں شعبے میں, آگے پھر جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فائلم کے نیچے پھر کلاسز ہیں. جیسے فقاری جو ہیں ان کے آگے یہ کلاسز ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ صرف اتنی ہو جو ہم نے بیان کی, یہ تو سمجھانے کے لیے. ممالیہ یا غیر ممالیہ. ممالیہ وہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, اور غیر ممالیہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آگے چلے جائیں کلاسز میں. پھر آگے کیا ہے؟ آرڈرز ہیں, طبقات ہیں. جیسے ممالیہ جو ہے آپ ان کو رئیسہ اور گوشت خور میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ممالیہ جو ہیں جانور, ان کو اب رئیسہ میں, یعنی جو پرانے چلے آ رہے ہیں لاکھوں ملین سال سے, بندر کی جو پرانی شکلیں, اور پھر گوشت خور ہیں. ٹھیک ہے, جیسے درندے ہیں. پھر جو آرڈرز کے اندر آگے پھر فیملیز ہیں, خاندان ہیں, جیسے انسانیان اور میمونان. ٹھیک ہے, یعنی انسانیان سے مراد وہ یہ بایولوجی کے اب تصورات ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہیں, ہم نے تو ان پہ نقد کی ہے. ان کا تو خیال ہے نا کہ انسان بندر کی ارتقائی شکل ہے, تو وہ جو بندر کی پرانی جو وہ صورتیں ہیں تو ان کو انہوں نے انسانیان یا میمونان کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, ایک وہ تھی کہ جس سے آگے انسان وجود میں آئے, ایک وہ تھی کہ جو بندر کی بندر رہ گئی. پھر کیا ہے کہ خاندان میں آگے اجناس ہیں, جیسے انسانیان میں انسان ہے اور گوریلا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جنس میں آگے جو ہے وہ نو ہے, انسان ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ماڈرن بایولوجی میں یہ جو سلسلہ جو ہے وہ موجودات ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا. یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ لیکچر کہ جس میں ہم نے لفظ اور معنی کی بات کو ڈسکس کیا ہے. لفظ میں مفرد کو اور مرکب کو, اور اسی طرح معنی میں کچھ مقدمات کو ہم نے ڈسکس کیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کلی اور جزئی کو کھولیں گے, اور کلی کی جو آگے تقسیمات ہیں اس کو ہم خاص طور پہ کھولیں گے, کیونکہ منطق میں یہ ایک میجر ٹاپک ہے جو کلی ہے. ٹھیک ہے,
تو منطق والے کہتے ہیں کہ جی جزیات جو ہے نا وہ منطق میں زیادہ زیر بحث نہیں آتی، کیونکہ دو جزیات کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کو تیسری جزی کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو منطق میں جزیات زیادہ زیر بحث نہیں رہتی، منطق میں زیادہ زیر بحث رہتی ہیں کلیات، کلی کی جمع کلیات یعنی یونیورسلز، جزیات کہتے ہیں پارٹیکولرز کو، تو کلیات جو ہے نا یہ یونیورسلز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کلی، ایک یونیورسل اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو اس سے آپ جزیات کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تمام جزیات کا علم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس لیے کلیات کو بہت زیادہ منطق میں فوکس کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ یعنی تھرڈ لیکچر سے ہم انشاءاللہ کلیات کی طرف جائیں گے کہ کلی جو ہے نا اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنی تقسیمات ہیں مناطقہ کے ہاں، پھر ہر تقسیم کی آگے ذیلی تقسیمات ہیں، تو ہم کلی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔